تو دستور یہ نکلا کہ مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے دینے والا اس کی امیدوں سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. وہ دینے والا بڑا کریم ہے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے. ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں. مانگنے والا ہاتھ ہو اور دل ہو تو پھر اللہ کیوں نہ عطا فرمائیں گے؟ وہ تو بلکہ دے کے خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اللہ سے خوب نعمتیں مانگیں. ہمارے جانے میں دیر ہے، اس کی عطا میں دیر نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. جب رات مانگنے کا وقت ہوتا ہے، عام دنوں میں تہجد کے وقت فجر کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اگر اس قبولیت دعا کے وقت میں مانگیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت ایک فرشتہ کہتا ہے حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کو پورا کر دیا جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ مانگنے والوں مانگو، ہم اس وقت میٹھی نیند سوئے ہوئے، گھوڑے بیچ کے سوئے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے تہجد بھی پڑھنی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. کئی لوگوں کے لیے تو رمضان المبارک میں سحری میں اٹھنا مشکل. عورتیں کہتی ہیں جی بس رات کھا لیں گے صبح اٹھا نہیں جاتا. اب بتائیے یہ ہمارا حال ہے. دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھا جس کی عمر 90 سال، بیوی بھی فوت ہو گئی، اولاد بھی نہیں تھی، بھائی بہن بھی چلے گئے، ماں باپ بھی چلے گئے، پوری دنیا میں وہ تنہا ہے. کسی پڑوسی نے اس کی روٹی ذمہ لے لی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹھک میں اس کو رکھ لیا تھا، لیکن اس کی کھانسی کے بدلے بلغم کے بدلے ان کے دل خراب ہوئے تو انہوں نے اس کو بھی جواب دے دیا. اب جب انہوں نے بھی اپنے گھر سے دھکا دے دیا، یہ بے سہارا بوڑھا، پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں. اب اگر اس کا دل ٹوٹا تو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، تو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے جا کے دعا مانگوں. تو یہ بوڑھا ہانپتا ہوا کانپتا ہوا لاٹھی پکڑے، جھکی ہوئی کمر ہے، آنکھوں پہ اینک لگی ہوئی ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، طاقت نہیں. اب اس وقت اگر یہ اللہ کے گھر کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہے تو اللہ رب العزت اس باغی بوڑھے سے یہ نہیں پوچھتے تو نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی، تیرا جمال کہاں گیا، تیرا مال کہاں گیا، اب تجھے میرا در یاد آیا. اللہ تعالیٰ اس باغی بوڑھے سے بھی شکوے نہیں فرماتے. اگر وہ اپنی موت سے پہلے زندگی میں اللہ کے در پر چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک بالش چلتا ہے میری رحمت 2 بالش چلتی ہے. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی. تو جو پروردگار اتنا کریم ہے، کیوں نہ ہم اس کے در پہ جا کے اپنے آنے والی زندگی کے اچھے فیصلے مانگیں، اپنے اچھے نصیبے کی دعا مانگیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو. اب سوچنے کی بات ہے جب ہم جیسے کمزوروں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم سوالی کو جھڑکی نہ دو، روکو نہیں، تم سوالی کو انکار نہ کرو، تو اگر کوئی بندہ اس پروردگار کے در پر سوالی بن کر کھڑا ہوگا اور بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کیسے انکار فرمائیں گے؟ یقیناً مانگنے کی کمی ہوتی ہے، دینے والے کی دین میں تو کوئی کمی نہیں. وہ تو دے کے خوش ہوتا ہے، بلکہ فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ فرمایا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. اللہ کا کلام بھی سچا اور اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، لہذا ہم پکے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لے. میرے دوستوں اور میری عزیز بہنوں، آج اس
اس وقت امت مسلمہ اتنی پریشان ہے کہ یوں لگتا ہے کہ تسبیح ٹوٹی اور جس طرح دانے اوپر سے گرتے ہیں اس طرح امت مسلمہ پر پریشانیاں آ رہی ہے، گر رہی ہے، ہر طرف ذلت ہے، ہر طرف پریشانی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یہ دعا مانگنے کا وقت ہے، تو یہ عاجز گزارش کرتا ہے اجتماعی طور پر بھی دعائیں مانگے اور گھروں میں تہجد کے اوقات میں انفرادی طور پر بھی دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت کی یہ گھڑیاں دور کر دے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں تو ایک در بند ہوا، دوسرا کھل جائے گا، اس لیے کہ اس کا نعم البدل دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس کے لیے یہ بند ہو جائے اس کے لیے کوئی دوسرا بدل موجود نہیں ہوتا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ۔ اے آدمی، اے دوست، تو جس سے بھی دنیا میں دور ہوا تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہوگا۔ اگر تو اللہ سے جدا ہو گیا تیرے لیے اللہ کا بدل کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے ہم اس در سے مانگنا سیکھیں، اے اللہ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لینا، اور ہم کسی مخلوق کے دروازے پہ جانا بھی نہیں چاہتے، آپ ہی کے سامنے دامن پھیلانا چاہتے ہیں، آپ ہی سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ بندے ہم آپ کے کہلائیں اور غیروں کے در پہ اپنی پیشانیاں جھکائیں، ہمیں یہ پسند نہیں۔ اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک لیا، ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے روک لیجئے، اپنے ہی در سے عطا فرما دیجئے۔ اس وقت وہ وقت ہے جبکہ پوری دنیا مسلمانوں کو الگ کرنے پہ تل چکی ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے، اے اللہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب کہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آپ بھی ہمیں ساتھ سے جدا نہ کر دیں، اپنے سے دور نہ کر دیں۔ اللہ ہم آپ سے ہٹنا نہیں چاہتے، کٹنا نہیں چاہتے، ہمیں جڑے رہنے دینا اور موت تک اللہ اسی کے اوپر ڈٹے رہنے دینا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو جس نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کا قاری اور حافظ بنا، اللہ اسے عالم قرآن بنائے، اللہ اسے عامل قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو عاشق قرآن بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور ہم عاجز مسکین جو اس اچھی خوشی کے موقع پر یہاں حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ لا